امیر المومنین سے بنی امیہ نے اتنی دشمنی کی، اور دشمنی کر کے پورے عالم اسلام میں ممبروں پہ امیر المومنین کے خلاف ایسے جملے استعمال کیے تاریخ میں لکھے ہوئے، میں پڑھ نہیں کر سکتا، اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا، اگر عربی میں ادا بھی کر لوں تو ترجمہ نہیں کر سکتا، ایسے جملے استعمال کیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن کیا ہوا؟ بنی امیہ ختم ہو گئے، بنی امیہ پہ صرف لعنتیں باقی رہ گئی ہیں، لیکن امیر المومنین سے عشق بڑھتا ہی جا رہا، پوری دنیا میں بڑھتا جا رہا۔ یہ قانون ہے، قانون قرآن کا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اور یہ قانون صرف رسول اللہ کے لیے، صرف امیر المومنین کے لیے، صرف انبیاء کے لیے، صرف ائمہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کا قانون ہر انسان کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایمان و عمل نظر آئے گا تو آس پاس کے لوگ آپ سے بھی محبت ہی کرتے نظر آئیں گے، اور اگر ایمان نہیں ہوگا، اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا، تو اپنے گھر کے لوگ بھی بیزار ہی ہوں گے، نفرت کر رہے ہوں گے۔ آپ گھر میں داخل ہوں گے تو بیوی کچن میں چلی جائے گی، بچے کسی کمرے میں چلے جائیں گے۔ اگر انسان کے اندر ایمان و عمل نہیں ہوگا تو قریبی ترین لوگ بھی محبت نہیں کریں گے، اور اگر ایمان و عمل ہوگا تو میں جانتا ہوں بہت ساری جگہوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، آپ کیا بھی ہوں گے کہ یہ کوئی 50 سال پہلے انتقال کر گیا ہے، لیکن ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کتنا اچھا انسان تھا، کتنا مومن انسان تھا۔ محبت ہوتی ہے۔ اب کسی کو آیت اللہ خامنائی سے کیا لینا دینا تھا؟ ایک انسان جو ایران میں شہید ہوا، اور شہید ہونے کے 4 مہینے سے زیادہ گزرنے کے بعد 132 دن، ابھی آج رویش کمار کی ایک جملہ میں سن رہا تھا کہ اگر اسی دن شہید ہونے کے دوسرے دن بعد جنازہ ہوتا اور اتنے کروڑوں لوگ آ جاتے تو کہتے لوگ ایموشنل طور پہ آ گئے ہیں، ابھی کل شہید ہوئے، آج اتنے سارے لوگ آ گئے۔ نہیں بھائی، 1 مہینہ 31-32 دن گزرنے کے بعد جنازہ آ رہا ہے، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، جہاں تک۔ بھائی ہندوستان سے تو فلائٹ نہیں تھی، 2 خصوصی فلائٹ بلائی گئی، مجھے مثلا فلائٹ نہیں ملی تو میں کہاں سے کہاں گیا، مثلا چنئی سے شارجہ گیا، شارجہ سے عمان گیا، عمان سے تہران گیا، تہران سے پھر قم آیا، کہاں سے دور دراز کے ملکوں سے ہزاروں لوگ پہنچ رہے ہیں۔ جہاں پر اتنی لڑائی لڑی گئی تھی عراق سے، وہیں پہ جنازہ گیا، وہاں پہ 40-45 لاکھ لوگ شریک ہوئے کربلا و نجف میں۔ یہ کس بنیاد پہ تھا؟ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پہ تھا، ایمان اور عمل کی بنیاد پہ۔ یہ اس لیے تھا کہ اللہ کے لیے قیام کیا تھا، اللہ کے لیے قیام کیا، اللہ کے لیے قیام ہو، قیام بھی مخلصانہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان و عمل ہو، تو ایسی اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے کہ دنیا کی ساری طاقت مل کے ختم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ کتنا پروپیگنڈا کیا گیا۔ ابھی آج کے زمانے سے ہم امیر المومنین کے دور کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب امیر المومنین کے ایک غلام کے لیے، بھئی ٹھیک ہے ہمارے لیے تو مرجع تھے، ہمارے لیے تو فقیہ تھے، لیکن امیر المومنین کے سامنے تو اپنے آپ کو خادم اور غلام ہی سمجھتے تھے، تو امیر المومنین کے ایک غلام کے لیے پوری دنیا میں اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن سارے پروپیگنڈے کے بعد کروڑوں لوگ جنازے میں شریک ہوئے۔ تو یہ سارا پروپیگنڈا بنی امیہ نے امیر المومنین کے لیے کیا تھا، اہل بیت علیہ السلام کے لیے کیا تھا، لیکن اتنا سارا پروپیگنڈا کرنے کے بعد حکومتیں روکتی رہیں، اہل بیت کے قریب نہیں آنے دیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا میں کس طرح سے لوگ اہل بیت کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے، ابھی آپ بہت کچھ دیکھیں گے، ابھی تو معاملہ شروع ہوا ہے، کس طرح اہل بیت کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے، رسول اللہ تو پہلے ہی سے کہہ کے گئے تھے، یہ شیعہ اور اہل سنت کی معتبر ترین حدیثوں میں سے، متواتر حدیثوں میں سے، کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، جو صحیح مسلم میں تو خطبہ غدیر کی حدیث، چونکہ رسول اللہ نے ایک بار نہیں کئی بار بیان کیا، اور غدیر کا جو خطبہ ہے شاید آپ بھی نہیں جانتے ہوں کہ غدیر کے خطبے میں بھی رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی، اور صحیح مسلم میں یہ بتایا گیا، حدیث موجود ابھی بھی، کہ جب کہا کہ کتاب اللہ و عطرتی، پھر رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ 3 بار یہ فرمایا
اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ ابھی دیکھیں ہمارے بزرگان، ہمارے یہ بھائی آئے ہوئے ہیں، مجلس سن رہے ہیں، دیکھیں وہاں سے تائید بھی کر رہے ہیں۔ یہ کس لیے ہوا ہے؟ یہ اتنا بنی امیہ نے رکاوٹیں ڈالی، لیکن جن کے دل میں ایمان تھا وہ کھچ کھچ کے اہل بیت تک آتے چلے گئے۔